السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہمارا سبق سورۃ القصص ہے، آیت نمبر 53 53 نمبر آیت سے آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پیچھے آیت نمبر 52 کو دیکھیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دل سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلم تھے، یعنی اس سے پہلے بھی ہم انبیاء اور رسل علیہم السلام اور آسمانی کتابوں کو ماننے والے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب لے کر آئے ہیں تو ہم نے اس کو بھی مان لیا ہے، لہٰذا ہمارے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ہم پہلے بھی مسلمان تھے، اب بھی مسلمان ہیں۔ تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کی بنا پر ہم پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دیا جائے گا 2 مرتبہ، یعنی سابقہ امت کے جو لوگ یہودی یا نصرانی اسلام قبول کریں گے وہ دوہرے اجر کے مستحق قرار پائیں گے۔ اس سے پہلے وہ انجیل اور تورات کو مانتے تھے، اب انہوں نے قرآن کو بھی تسلیم کیا تو ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، بسبب اس کے کہ وہ ثابت قدم رہے اور وہ بھلائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہیں لغو باتیں سنی تو انہوں نے ان سے اعراض کیا اور کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم لوگوں پر سلام، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یہاں پر اشارہ ہے ایک خاص مکالمے کی طرف جو حبشہ کے وفد کے ارکان کا مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ آیا تھا، اور واقعہ یوں تھا کہ مکہ سے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تبلیغ سے حبشہ میں کچھ عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور حبشہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا بعد میں ان میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی آرزو لے کر ایک وفد کی صورت میں مکہ آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اور جب مشرکین مکہ کو ان لوگوں کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے ان لوگوں سے بڑی بیہودہ باتیں کی، انہیں طعنے دیے، ان کا مذاق اڑایا کہ تم لوگ کتنے احمق ہو جو اپنی الہامی کتاب کو چھوڑ کے اب نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ اس آیت میں اس وقت کے لوگوں کا جواب نقل ہوا ہے جو انہوں نے مشرکین مکہ کو دیا تھا کہ ہمارا آپ لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو۔ ہم اللہ کے فضل سے پہلے بھی حق پر تھے، اب ہمیں حق پر ایمان لانے کی سعادت ملی ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ چاہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ یہ آیت خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ان کا انتقال 10 نبوی میں ہوا تھا اور ان کے آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اصرار کیا تھا کہ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات میرے کان میں کہہ دیں
تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں، لیکن وہ ایسا نہ کر پائے۔ تو لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا نام احترام سے لیں۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ہمیں ختم کر دیا جائے گا، ہمیں برباد کر دیا جائے گا۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں متمکن نہیں کیا؟ یعنی ان کے اس بہانے کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کہ جس حرم کی حدود میں تم سکون اور چین کی زندگی بسر کر رہے ہو، بتاؤ اسے امن کی جگہ کس نے بنایا ہے؟ تو جس اللہ نے حرم کو امن والی جگہ بنایا ہے، کیا اب وہ اپنے نام لیواؤں کی مدد نہیں کرے گا؟ کیا وہ ان کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچے چلے آتے ہیں اس حرم کی طرف ہر قسم کے پھل۔ اور مکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں بھی حج کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ مکہ آتے تھے تو اپنے اپنے علاقوں کے پھل اور دوسری چیزیں ساتھ لاتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف علاقوں کے بہترین پھل مکہ میں ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں، اور اس گھر کو امن والی جگہ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، اور اسی نے اس کو پھلوں اور رزق فراوانی سے بھی نوازا ہے۔ اس لیے رزق من لدنا، یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے۔ یہ کیوں ہے کہ ہمارے محبوب بندے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہاں آباد کرتے ہوئے ہم سے اس بارے میں دعا کی تھی۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 37، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا وہاں پر ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو آباد کر دیا اس بیاب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو رزق عطا کر پھلوں سے، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ تو ہم نے اپنے بندے کی یہ دعا قبول فرمائی، اور یہ اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ ہر طرح کا رزق مکہ میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اتراتی تھی اپنی معیشت پر، یعنی انہیں اپنے معاشی نظام میں بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کی خوشحالی، ان کی مستحکم معیشت انہیں اللہ کے عذاب سے پھر بھی نہیں بچا سکی۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو دیکھ لو یہ ہیں ان کے کھنڈر بنے ہوئے گھر، نہیں ہوئے ان میں رہنے والے ان کے بعد مگر بہت تھوڑے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ان کے وارث ہو کر رہے، اور نہیں تھا آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا جب تک کہ وہ ان کی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بستی تک دعوت حق پہنچائے بغیر اس پر عذاب نہیں بھیجتا۔ اس سلسلے میں اللہ کا اصول اور طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پہلے متعلقہ قوم کی طرف باقاعدہ رسول مبعوث کیا جاتا جو حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح کر کے قوم پر حجت قائم کرتا، پھر اس کے بعد بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہتے انہیں عذاب کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا جاتا۔ یہی اصول سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اس آیت میں اس اصول کی مزید وضاحت اس طرح کر دی گئی کہ کسی قوم کی طرف رسول بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس علاقے کے ہر گاؤں اور ہر بستی میں رسول مبعوث کیے جاتے تھے، بلکہ اس کا طریقہ اور معیار یہ رہا ہے کہ متعلقہ قوم کے مرکزی شہر میں رسول بھیج دیا جاتا تھا، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان کو پڑھ کر سناتا تھا ہماری آیات۔ وما کننا مہلک القری الا واہلها ظالمون، اور ہم ہرگز بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں تھے مگر اس بنا پر کہ ان کے باسی ظالم تھے۔ ظالم کا لفظ مشرک، کافر، گناہ گار اور ظلم اور ناانصافی کرنے والے سب کے لیے آتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، اور جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ بس دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زیب و زینت ہے۔ تو یہ بات تو ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جس طرح یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اسی طرح اس سے ریلیٹڈ تمام ساز و سامان بھی عارضی ہے،
وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اس وعدے کو پا لینے والا ہے، اس شخص جیسا ہو جائے گا جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دے دیا ہو؟ یعنی ایک بندہ جو دنیا کی زندگی میں آخرت کے بارے میں اللہ کے اچھے وعدوں کا مصداق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے وعدوں کے مطابق جنت اور اس کی نعمتیں عطا کرے گا، لیکن کبھی اس شخص کی مانند یہ نہیں ہو سکتا جسے صرف دنیا کی زندگی کا سر و سامان دیا گیا، کیونکہ وہ مانگتا ہی دنیا ہے، وہ دنیا کی محبت ہی اس کے دل میں ہے۔ تو وہ یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے، جن سے جنت کا وعدہ ہے اور جو صرف دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دونوں طرح کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن نیک لوگ اللہ کے وعدوں کے مطابق اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، اور جو دنیا میں مزے لیتے رہے، انٹرٹینمنٹ کرتے رہے، انجوائے کرتے رہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست کے مقولے پر چلتے رہے، اپنی مرضی، اپنی زندگی اپنی منمانی کے ساتھ گزارتے رہے، گلچھرے اڑاتے رہے، وہ اس دن بیڑیاں پہنے ہوئے مجرموں کی حیثیت سے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم زعم رکھتے تھے؟ تو کہیں گے وہ لوگ جو عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے ہوں گے، کیا ہمارے پروردگار یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا؟ یعنی وہ مشرکین جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ صادر ہو جائے گا، اب آخری عذر کے طور پر اپنے لیڈروں کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ ٹرینڈ سیٹر تھے، ہم تو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اگر یہ ہمیں گمراہ نہ کرتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے۔ ان لیڈروں میں معبودان باطل بھی، شیاطین، جن، انس، طاغوت اور گمراہ مذہبی سیاسی رہنما سب شامل ہوں گے، اور یہ لیڈر جھٹ جواب دیں گے کہ جو کچھ ہم خود تھے وہ ہم نے ان کو بنا دیا، اغویناہم کما غوینا، وہ کہیں گے ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے کہ ہم خود گمراہ تھے، یعنی اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیتے، ہم تو خود گمراہ تھے تو ہمارے زیر اثر یہ تمام لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے۔ تبرأنا الیک وما کانوا ایانا یعبدون، ہم تیرے سامنے ان سے اظہار برات کرتے ہیں، یہ ہماری پرستش تو نہیں کرتے تھے، یعنی یہ ہمارے نہیں اپنے نفس کے غلام تھے، اپنے نفس کے بندے تھے، یہ اپنے نفس کی پوجا کرتے تھے، ہم پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، یہ اپنی آزاد مرضی سے ہماری باتیں مانتے رہے۔ اور ان سے کہا جائے گا تم پکارو اپنے شریکوں کو، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، کاش وہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا تم لوگوں نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو، تو اندھی ہو جائیں گی ان پر تمام خبریں اس دن، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ یعنی اس دن حق اس طرح واضح ہو کر سامنے آ جائے گا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، بول نہیں پائیں گے۔ ظاہر زندگی بھر انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے، تو جب ان سے پوچھا جائے گا کہ جو رسول تمہاری طرف بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا، تو انہیں کوئی جواب ہی نہیں آئے گا۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تمام مخلوق اللہ کی ہے، اپنی مخلوق میں سے اس نے جس کو چاہا منتخب کر لیا اور رسول بنا لیا۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 70 میں آتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغمبر فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر، جبکہ ان کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے من گھڑت عقائد سے بہت بلند اور بالا ہے۔
وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً ان کے دل قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اس گواہی کو چھپائے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ حکم دینے کا اختیار اس کو حاصل ہے، کائنات پر اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ جو حکم چاہے دے، جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس کو چاہے حرام ٹھہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا تم لوگوں نے کبھی غور کیا کہ اللہ تم پر رات مسلط کر دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہوگا اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لائے گا؟ کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو قائم کر دے قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے رات لائے گا جس میں تم آرام کر سکو؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس کی رحمت کے مظاہر میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، تاکہ رات میں تم لوگ آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم لوگوں کو زوم تھا، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ یہ مضمون سورۃ نحل میں بھی آیا اور سورۃ نساء میں بھی آتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر۔ یعنی جو پیغمبر جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں استغاثے کا گواہ ہوگا، جس کو پروسیکیوشن وٹنس کہتے ہیں نا، وہ گواہی دے گا کہ اے اللہ، میں نے تیری طرف سے جو ہدایت مجھ تک پہنچی تھی میں نے ایز اٹ از اپنی قوم کو پہنچا دی۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے تم اپنی دلیل پیش کرو۔ اب امت سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ بتاؤ تمہارا کیا معاملہ تھا؟ ہمارے رسول نے تو گواہی دے دی کہ اس نے میرا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا، اب تمہارا کوئی عذر ہے تو بتاؤ۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو وہ جان لیں گے کہ حق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب اس وقت ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فیصلہ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کا فیصلہ حق ہوگا۔ انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ عذاب کے مستحق ہو چکے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ سب کچھ جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ یعنی کیا ہوگا؟ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، جب دوسری دنیا میں آنکھ کھلے گی تو ان کے خود ساختہ عقائد، من گھڑت معبودوں کے بارے میں ان کی تمام خوش فہمیاں سب ان سے گم ہو جائیں گی، اور اس کیفیت میں عذاب کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ، یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی سے تھا۔ یہاں قارون نامی شخص کے حوالے سے جس کردار اور رویہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف ایک فرد کا نام نہیں ہے، یہ کردار ایک پورے طبقے کی نمائندگی کرتا ہے، ایک ایسا طبقہ جو کسی محکوم قوم کے اندر حکمرانوں کے ہاتھوں جنم لیتا ہے، حکمرانوں کے سائے میں نشو و نما پاتا ہے، اور دراصل کسی بھی ملک کے فاتح اور غاصب حکمرانوں کا طرز حکمرانی ظلم اور ناانصافی سے عبارت ہوتا ہے۔ اور ہم نے سورۃ نمل میں ملکہ سبا کی زبانی بادشاہوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کیا کہتی ہے، بلا شبہ جب بادشاہ کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ غاصب حکمران ہمیشہ خوف اور لالچ کے ذریعے عوام کے اندر سے اپنے حمایتی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے ماحول میں محکوم قوم کے گھٹیا اور بغیرت قسم کے لوگ اپنی قوم سے غداری کر کے آقاؤں سے رعایتیں حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح فرعون کی عملداری میں بنی اسرائیل کے اندر بھی ایسا ہی ضمیر فروش طبقہ پیدا ہو چکا تھا، اور قارون اسی طبقے کا ایک معزز فرد تھا۔ یہ نہ صرف بنی اسرائیل میں سے تھا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقیقی چچا زاد تھا، اور فرعون کے دربار میں اس کو ایک خاص امتیازی مقام حاصل تھا، اور اپنی اس حیثیت سے فائدہ اٹھا کر اس نے اتنی دولت اکٹھی کر رکھی تھی کہ اس اعتبار سے اس کا نام ضرب المثل کا درجہ رکھتا تھا۔
قارون کا خزانہ ہم سب سنتے ہیں، ایک ضرب المثل ہے ہمارے ہاں، فبغا علیہم، لیکن اس نے ان کے خلاف سرکشی کی۔ قارون نے اپنی قوم سے غداری کی اور فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی قوم کے خلاف ظلم و زیادتی پر مبنی سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور اس کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس سے کہا اس کی قوم کے لوگوں نے کہ اتراؤ مت۔ ظاہر ہے ہر معاشرے کے اندر کچھ بھلے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو انہوں نے قارون کو نصیحت کی کہ اپنی دولت پر اتنا غرور مت کیا کرو۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس جو آیات ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، ان آیات میں دولت مند لوگوں کے لیے 5 انتہائی مفید نصیحتیں کی گئی ہیں کہ جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ دولت جمع ہو گئی ہو، انہیں ان نصیحتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی نصیحت تو یہی جو ہم نے ابھی پڑھی، لا تفرح، کہ اپنی دولت پر اتراؤ نہیں۔ ان اللہ لا یحب الفرحین، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری نصیحت، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی یہ دولت تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا توشہ جمع کرو۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 کو پھر سے یاد کریں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور مت بھولو دنیا میں سے اپنا حصہ۔ اور یہ تیسری نصیحت ہے کہ جو دولت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اس میں اپنی ذات پر بھی خرچ کرو۔ یعنی اس آیت کے اندر اس حکم کے ذریعے اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑے بغیر اپنے وسائل میں سے اپنی اور اپنے سے متعلقہ لوگوں کی ضروریات پر خرچ کرنا، اس کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اور چوتھی نصیحت کیا ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ یعنی اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں پر احسان کرو، اپنے بیگانے کی تفریق کیے بغیر غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرو۔ اور اس سلسلے میں سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ ہیں جن کے اموال میں ایک مقررہ حصہ ہے سائلوں اور ناداروں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اور پانچویں نصیحت، ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، یقیناً اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پانچویں جو ہدایت ہے یہ بڑی اہم ہے۔ وہ کون سا فساد تھا جس میں قارون ملوث تھا، یہ سمجھنے کے لیے مصر کے اس ماحول کا تصور کریں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دن رات اپنی نبوت کے فرائض ادا کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور اسی معاشرے کے کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے، آپ کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہے تھے، اور کچھ دوسرے لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے اور آپ کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے سازشوں میں مصروف تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو خیر پیدا کرنا چاہتے تھے، قارون اور اس کے گروہ کے لوگ مختلف حربوں سے اس کا رستہ روکنے میں مصروف تھے، اور یہی وہ فساد فی الارض تھا جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور کا جائزہ لیں تو مدینہ کے منافقین بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے خلاف اسی طرح کی منفی سرگرمیوں میں مصروف عمل تھے۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، بلا شبہ وہی ہیں فساد کرنے والے، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی دین کی سربلندی کے لیے کی جانے والی کوشش کا حصہ بنو، نہ کہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ اب یہ جو ابھی ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کو ہم ایک دفعہ ضرور دہرائیں گے تاکہ ہم سب جان لیں کہ جو بھی مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین، اپنی دولت پر اتراؤ مت،
یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور تم دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو۔ واحسن کما احسن اللہ الیک، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، یقیناً اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا مجھے تو یہ سب کچھ ملا ہے اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے۔ یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ دولت مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے؟ یہ تو میں نے اپنی ذہانت، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی محنت، اعلیٰ منصوبہ بندی کی وجہ سے کمائی ہے۔ یہ خالص مادہ پرستانہ سوچ ہوتی ہے۔ ہر زر پرست شخص جو عملی طور پر اللہ کے فضل کا منکر ہے ہمیشہ اسی سوچ کا حامل ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میرے کاروبار کی تمام کامیابیاں میرے علم اور تجربے کی وجہ سے ہیں۔ میں نے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا بروقت اندازہ لگایا، جو فلاں فیصلہ کیا، فلاں سودا کیا، اس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی کامیابی ملی۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو طاقت اور مال و اسباب کی فراوانی میں اس سے کہیں بڑھ کر تھیں، اور اللہ کے ہاں مجرم لوگوں سے ان کی خطاؤں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمین، اللہ تعالیٰ مجرموں کے حساب کتاب کی تمام باریکیوں سے باخبر ہے کیونکہ وہ لطیف ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے اعمال نامے کی ایک ایک تفصیل اللہ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ کو کسی تفتیش کی، کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ رحمان میں آتا ہے وَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں، کہ اللہ کے حضور پیشی کے وقت ہر فرد کی مکمل کارگزاری اس کی پیشانی پر نقش ہوگی۔ اس میں میں، آپ، ہم سب شامل ہیں۔ صرف قارون شامل نہیں ہے، صرف فرعون شامل نہیں ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ سورۃ رحمان میں آتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے تو انہیں دبوچ لیا جائے گا سر کے بالوں اور پیروں سے، یعنی اس طرح ایک ایک کو پکڑ کر جہنم کی طرف اچھال دیا جائے گا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ۔ قوم پر رعب جمانے کے لیے وہ اپنی دولت، آرائش و زبائش کا اظہار کرتے ہوئے نکلا۔ چنانچہ اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہا ان لوگوں نے جو خواہش مند تھے دنیا کی زندگی کے کہ کاش سب کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے اب وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اندر ہی اندر انہیں اپنی محرومیاں یاد آ رہی تھیں اور اس کی خوش نصیبی کو داد دے رہے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں انہ لذو حظ عظیم، یقیناً وہ بہت بڑے نصیبے والا ہے۔ جو دنیا پرست اور ظاہر بین لوگوں کی نظر میں کسی بھی شخص کی کامیابی اور خوشبختی کا یہی معیار ہوتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جس کے پاس اچھا گھر ہے، گاڑی ہے بڑی، بچے سیٹل ہیں، ہم کہتے ہیں بڑے نصیبے والا ہے۔ لیکن یہ دولت کہاں سے آئی، کس طرح آئی، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بس مال و دولت ہے تو یہی اصل میں خوش قسمتی ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم عطا ہوا تھا۔ اور جیسے کہ ہم نے آیت نمبر 76 میں بھی پڑھا تھا کہ اس معاشرے میں کچھ نیک صفت لوگ تھے اور علم والے تھے، فہم والے تھے۔ وہ دنیا کی زندگی کے ٹھاٹ باٹ اور زیب و زینت کی اصل حقیقت کو جانتے تھے۔ ایسے لوگوں نے قارون کے ٹھاٹ باٹ سے متاثر ہونے والوں لوگ جو تھے، جو کہہ رہے تھے انہ لذو حظ عظیم، ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، افسوس ہے تم پر، اللہ کا عطا کردہ ثواب اس سے کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے۔ یعنی تم خواہ مخواہ قارون کی شان و شوکت کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہو، اگر تم حقیقی ایمان اور عمل صالح کی شرائط پر پورے اترو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں جن نعمتوں سے نوازے گا وہ ان سے کہیں بڑھ کر ہوں گی۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کا ذکر
ان الفاظ میں آتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے حقیقی طور پر ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں کہ انہیں وہ زمین میں ضرور حکومت اور خلافت سے نوازے گا، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو جو اجر ثواب ملنے والا ہے، اور جنت کی صورت میں جن نعمتوں کی بارش ہونے والی ہے دنیا میں تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور وہ نہیں ملے گا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی آخرت کا اجر و ثواب صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو دنیا میں صبر کے ساتھ اور قناعت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، اپنی ضروریات سے زیادہ کی ہوس سے بچتے رہیں گے، کیونکہ ضرورت ہماری ہر ایک کی ایک جتنی ہے، باقی ہماری خواہشات ہیں، اور ہم ضرورت اور خواہش کے فرق کو سمجھ نہیں پاتے اور اپنی خواہشات کو ضروریات کا نام دے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہم مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یہ جو ہے نا اجر قیامت کے دن جو ملے گا جنت کی صورت میں، وہ کن کو ملے گا؟ الا الصابرون، جنہوں نے دنیا میں قناعت کی زندگی گزاری، جتنا اللہ نے دیا ہے یا اللہ تیرا شکر، اور ہمیشہ دعا کی کہ اللہ تو تھوڑے میں برکت ڈال دے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری، تو ایسے لوگوں کے لیے بہترین اجر ہوگا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر ہوا کیا؟ ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قارون کو سزا ملی کہ اپنے محل سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، تو اس کے لیے نہ کوئی ایسا لشکر تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ بدلہ لینے والوں میں ہوتا۔ تمام لاؤ لشکر، تمام جاہ و جلال کے باوجود وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاذ اللہ سے اپنی بربادی کا انتقام لے سکتا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی اب وہ یوں کہہ رہے تھے ہائے افسوس، اللہ ہی کو شادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہی تنگ کرتا ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ جب یہ واقعہ ہوا اور ہر طرف دھوم مچی ہوگی، تو وہی لوگ جو کل قارون کی آن پان کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اسے نصیب والا کہہ رہے تھے، اب وہ اس خوفناک انجام سے بچ جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہائے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ رزق کا معاملہ تو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا، یعنی ہم نے بھی اس جیسی دولت اور شان و شوکت کی خواہش کی تھی، عین ممکن تھا کہ ہمیں بھی وہی سزا ملتی، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں اس انجام سے بچا لیا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس کہ کافر بالکل فلاح نہیں پائیں گے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو نہ تو زمین میں اقتدار اور اختیار کے خواہاں ہیں، نہ ہی فساد مچانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر اقتدار کی طلب اور ہوس کی مذمت ہے، نہ کہ بوقت ضرورت اقتدار کی ذمہ داری سنبھالنے کی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے نتیجے میں جب مدینہ میں چھوٹی سی ریاست وجود میں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنی پڑی، لیکن نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد کا مقصد حصول اقتدار تھا، نہ ہی آپ اس کا خواہش مند تھے۔ چنانچہ اقتدار کا خواہش مند ہونے اور اقتدار کی ذمہ داری نبھانے کے لیے آمادہ ہو جانے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو اس کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد میں خود کو کھپا رہے ہیں، لیکن اس کٹھن راستے کے مسافروں کو اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اگر اس جد و جہد کے دوران دل کے کسی گوشے میں اقتدار کی ہوس آ گئی یا اپنا نام اونچا کرنے کی خواہش نے نفس کے کسی کونے میں جڑ پکڑ لی تو اللہ کے ہاں ایسا مجاہد ڈسکوالیفائڈ ہو جائے گا، اس کی ہر جد و جہد مسترد کر دی جائے گی۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی اہل تقوی کے لیے۔
آخرت کی نعمتوں اور اس کے عیش و آرام کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے متقی بندوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ پھر ایک دفعہ متقین کی بات کی گئی ہے۔ قرآن کے آغاز سے ہم متقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اس رمضان میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اس طرح ہمارے اندر آ جائے کہ پوری زندگی ہمیں یہ احساس رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز ہمارے اندر بھلائیوں کو لائے گی، نیکیوں کو لائے گی، اور ہم اللہ کے مقرب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اور جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے بدلہ ہوگا اس سے بہتر، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی کہ جو کچھ وہ کر کے لائیں گے۔ یعنی برائی کی سزا برائی کے عین مطابق دی جائے گی، اس میں اضافہ نہیں ہوگا، جتنی برائی کی اتنی ہی سزا ملے گی۔ لیکن نیکوکاروں کے لیے ان کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے 10 گنا سے 700 گنا تک کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ بلکہ غور کیا جائے تو خیر منہا، اس میں تو کوئی حد اور انتہا مقرر ہے ہی نہیں۔ جیسے سورۃ بقرہ میں آتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ جس کے لیے جتنا چاہے گا بڑھا دے گا، اللہ بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی تم جیسی بھی نیکی کر کے لے کے جاؤ گے تمہیں اس کا اجر بہترین ہی ملے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو پہنچا کے رہے گا ایک بہت اچھی لوٹنے کی جگہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بھاری ذمہ داری اپنی امت کو منتقل کی ہے، اور اس سلسلے میں حکم دیا ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ اس تک پہنچا دے جو حاضر نہیں۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا ہر امتی اپنی استطاعت کے مطابق تبلیغ دین کا فریضہ لازماً ادا کرے، اور اس حکم کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فریضہ رسالت کا سلسلہ قیامت تک دراز فرما دیا۔ چنانچہ اس امت کے افراد ہونے کے ناطے اب یہ ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اس تعلیم کو آگے پہنچائیں، اور اس آیت میں اسی ذمہ داری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس اللہ نے آپ پر قرآن کی یہ بھاری ذمہ داری ڈالی ہے وہ یقیناً آپ کو لوٹائے گا لوٹنے کی بہت اچھی جگہ پر، یعنی لوٹنے کی وہ جگہ بہت اعلیٰ اور عمدہ ہوگی۔ اور اس مضمون کی مزید وضاحت سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ پر کتاب القا کی جائے گی۔ ظاہر ہے بعثت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو اس بات کے امیدوار تھے کہ آپ پر قرآن نازل کیا جائے، نہ ہی آپ اس کے لیے کوشاں تھے۔ اس سے پہلے آپ کی زندگی صادق اور امین، شریف النفس انسان اور ایماندار تاجر کی زندگی تھی، اور جو تاجر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تاجرانہ زندگی کا اتباع کرتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری فرمائی ہے۔ آپ کی حدیث کا مفہوم ہے وہ تاجر جو بالکل سچا ہو، اپنے معاملات میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہونے دے، امانت دار ہو، وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ الا رحمۃ من ربک، یہ تو محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عطا، اس کی مہربانی ہے، تو اس نے آپ کو نبوت کے لیے چنا ہے اور آپ کو یہ کتاب عطا فرمائی ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے پشت پناہ نہ بنیں۔ اس آیت میں جو بات کی گئی فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ، اس کو سمجھنے کے لیے مکہ کے ماحول کو ذہن میں لانا ہوگا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے معاشرہ واضح طور پر 2 حصوں میں بڑھتا جا رہا تھا۔ خونی رشتے منقطع ہو رہے تھے، دوستیاں دشمنیوں میں بدل رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی انتہا کر دی تھی۔ اس پس منظر میں اس آیت کے آخری جملے کا مطلب یہ ہوگا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں کے ساتھ اپنے رشتوں اور تعلقات کو کوئی اہمیت نہ دیں، عصبیت کا کوئی خفیف سا شائبہ بھی آپ کے دل کے قریب نہ پھٹکے، اور ان مشرکین کے ساتھ کوئی موافقت اور کوئی ہمدردی نہ رکھیں۔ اور یہی اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی انداز میں، کسی بھی درجے میں کافروں کے مددگار نہ بنیں۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک نہیں سکیں گے اللہ کی آیات سے اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی ہیں۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھیں گے، چاہے وہ ادنا درجے کی قبائلی عصبیت کی بنیاد پر ہو، تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی دعوت کے عمل میں رکاوٹ بنیں گے اور آپ کو اللہ کے احکام کی تعمیل سے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے اور شرک جیسے گھناؤنے جرم کا شائبہ بھی اپنے قریب مت آنے دیجیے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لا الہ الا ہو، اور مت پکاریے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔